میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ابھی عبداللہ ارندو صاحب. کافی عرصہ پہلے میں نے ان کا ایک کام دیکھا اور میں حیران رہ گیا. انہوں نے قرآن پاک کے 30 سپارے اپنی زبان گوارباتی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. باوجود اس کے کہ یہ کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، ایک عام آدمی ہے، کلیوال آدمی ہے، لیکن اپنی دو چیزیں کار فرما تھی: اپنی زبان کے ساتھ محبت اور قرآن پاک کے ساتھ عقیدت. ان دونوں کو یکجا کیا ہے. 30 سپارے قرآن پاک اپنی زبان گوارباتی میں ان کا ترجمہ کیا ہے، اور میں نے خود کمپیوٹر میں اس کا وہ جو ٹیکنیکل اس کے کچھ مسئلے تھے اس میں میں نے اس کی مدد کروائی ہے کچھ بچوں سے. تو میں نے دیکھا ہے اور اس کی ہمت کو داد دی ہے، اور اب عنقریب یہ ترجمہ چھپنے والا ہے. یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کا یہ خیال آیا ان کا. جناب عبداللہ ارندو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویں KPK لینگویج اینڈ کلچر کانفرنس کے انعقاد کے لیے گندھارا ہندکو بورڈ اور انعام اللہ صاحب توروالی کا شکریہ. میرا نام عبداللہ، مادری زبان گوارباتی، علاقہ ضلع چترال کے جنوبی گاؤں ارندو. زبان کی تحفظ اور ترقی کے لیے FLI کی زیر نگرانی 2 سالہ ڈسکوری پروگرام میں شامل رہا. FLI اور USAID کے تعاون سے شائع شدہ گور قاعدہ 3000 الفاظ کی لغت کی کمپوزنگ اور 10 لوک کہانیوں کی ریکارڈنگ ٹرانسکرائب میں شامل رہا. ضرب الامثال کی کتاب مکمل ہے. گوارباتی ڈکشنری فونیٹک الفابیٹ پر کام شروع ہے. مزید کتابوں پر کام شروع ہے. گوارباتی کا تعارف ضلع چترال میں افغان سرحد سے متصل ارندو گاؤں اور ارندگول میں بولی جاتی ہے. ہند آریائی کے درد خاندان کے کنڑ گروپ میں شامل ہے. اس زبان پر سب سے پہلے جان ویڈولف گریئرسن کے لنگوسٹک سروے آف انڈیا، جارج مارگنسٹرائن نے نوٹ آن گوارباتی اور کینڈل ڈیکر نے سوشل لنگوسٹک سروے میں اس زبان کو شامل کیا ہے. شمشتی زبان جو افغانستان میں بولی جاتی ہے سے 47% اور دمیلی زبان سے 42% لسانی مماثلت رکھتی ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی طرف 15,000 اور افغانستان میں بقول ایک گور ریسرچر شریف اللہ سانین ناڑے والے کے کم و بیش 1 لاکھ افراد افغانستان کی سائٹ پہ بولتے اور سمجھتے ہیں. پاکستان کے علاوہ افغانستان سائٹ میں بھی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں. اب میں آتا ہوں ترجمہ قرآن کی طرف. گوارباتی لوگ کہانیوں کی جمع آوری کے دوران احساس ہوا کہ علاقے کے لوگ مذہبی رجحان کی وجہ سے مذہبی کام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. چھوٹی ہی عمر سے مولانا ولی محمد مرحوم کے دورے تفسیر قرآن میں شمولیت کے علاوہ ان سے ترجمہ قرآن پر پڑھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس کام کو شروع کرنے کا خیال پیدا ہوا. ضرورت و اہمیت: قرآن اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے.
اس پر ایمان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور انکار تمام کتابوں سے انکار کے مترادف ہے۔ اس کے پڑھنے، سمجھنے، دیکھنے اور احترام کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اس کے اٹک اٹک پڑھ کر پڑھنے والے کو دوہرے اجر کا وعدہ ہے۔ ترجمہ آیت: اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کوئی بھی شخص کسی بات کو اپنی مادری زبان میں بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی مادری زبان میں ترجمہ قرآن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ترجمے کی مدد سے دوسری زبان کا مطالعہ نہایت آسان ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ طریقہ کار جو میں نے اپنایا اس ترجمے میں، سب سے پہلے MS Word میں گور ترجمہ بغیر عربی کے لکھتا گیا۔ مکمل ہونے کے بعد عربی متن کو حسب ضرورت ترجمہ کے اوپر پیسٹ کرتا گیا۔ تقریباً 6 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ بار بار کی دہرائی سے گور لکھائی میں موجود فرق کو ختم کر کے یکسانیت لانے کی کوشش کی۔ متعدد علماء کے تراجم کے آڈیو سن کر اپنے ترجمے سے ٹیلی کرتا گیا۔ متعدد پشتو، اردو اور 1 عدد انگلش ترجمہ سے بھی مدد لی۔ ان مراحل کو پورا کرنے کے بعد بھی اپنا کام کسی کو دکھانے کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ اپنے اساتذہ صاحبان نے فی الفور اپنا کام سامنے لانے کا مشورہ دیا اور ہر قسم کا تعاون فرمایا۔ اپنے علاقے کے علماء کرام کو کام دکھایا تو تمام نے کام کو سراہتے ہوئے حوصلہ افزائی اور تعاون فرمانے کے علاوہ مزید بہتر بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ راتوں کو جاگ کر نظر ثانی کی۔ مرد علماء کے علاوہ خواتین علماء نے بھی بہت محنت سے نظر ثانی فرمائی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علاقے کے علماء نے مدرسہ میں طلباء کی دستار بندی کی ایک محفل میں بندہ ناچیز کو بھی اپنے کام کے اعتراف میں پگڑی باندھی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندہ کے کام کو عوام الناس کے لیے منظر عام پر لے آئے۔ اب تک 30 پارے قرآن کا گورباتی ترجمہ مکمل ہے اور شائع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چونکہ یہ گورباتی کا اولین ترجمہ ہے، بندہ ناچیز نے ہر مرحلے پر گور علماء کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کے علماء سے بھی رہنمائی حاصل کی ہے۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ چھپائی سے قبل بھی اپنی پوری کوشش کروں کہ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ علوم قرآن کے ماہرین سے گزارش ہے کہ بندہ سے اپنی کم علمی کی بنا پر نادانستہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو نشان